Assalamu alaikum guys, welcome to my YouTube channel Let's Spread the Truth. I have come with another episode of this channel. Casteism. ذات پرستی. ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ذات پرستی کس عروج پر پہنچا ہے اور وہ کتنی زور و شور سے پھیل رہا ہے ہمارے ملک میں، ہمارے جوانوں کے بیچ میں، ہمارے جو لوگ ہیں ان کے بیچ میں. اگر اس کے خلاف آج ایکشن نہیں لیا گیا، اگر اس کے خلاف ہم کھڑے نہیں ہوں گے ایک ساتھ، اگر اسے روکا نہیں گیا تو کل یہ نہ کہنا کہ مجھے انصاف نہیں مل رہا، کل یہ نہ کہنا کہ میرا حق، میرے فیملی کا حق لوگ چھین رہے ہیں، کل یہ نہ کہنا کہ میرے بیٹوں، میرے بھائیوں ان پر زیادتی ہو رہا ہے، پھر کل یہ نہ کہنا کہ مجھے انصاف نہیں مل رہا، مجھ پر ظلم ہو رہا ہے، پھر کل یہ نہ کہنا کہ میرے بیٹوں، میرے بہنوں کو اچھی ایجوکیشن نہیں مل رہا، پھر کل یہ نہ کہنا کہ میرے بیٹیوں، میرے بہنوں کی عزت پر لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، پھر کل یہ نہ کہنا کہ میرے ریلیٹیوز، میرے جو عزیز و اقارب ہیں ان پر تشدد لوگ کر رہے ہیں، ان کو لوگ مار رہے ہیں. تو میں یہی کہوں گا آپ سب سے کہ ہمیں آج ایکشن لینا چاہیے. میں پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ کاسٹزم کیا ہے، پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس نے جو پرابلمس یہاں پروڈیوس کیے ہیں، پیدا کیے ہیں، پھر میں آپ کو وہ بتاؤں گا. پھر جو تھرڈ تھنگ جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ سولوشن اس کا بتاؤں گا. اوکے، ابھی کاسٹزم ہے کیا؟ کاسٹزم according to Oxford Dictionary, casteism is a form of stratification of an individual's social position at his birth or when he is born, and his social position, his caste is fixed at the time he is born. کاسٹزم کیا ہوتا ہے کہ جب ایک بندہ کسی گروپ، کسی فیملی، کسی گروپ میں پیدا ہوتا ہے تو اس ٹائم جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو جو اس گروپ میں پیدا ہوا ہے، جو اس فیملی میں پیدا ہوا ہے، اس کا کاسٹ اس بندے کو دیا جاتا ہے، اور وہ کاسٹ، اس کا کاسٹ ساری زندگی اس کا کاسٹ رہتا ہے، وہ وہی کاسٹ، وہی ٹریڈیشنز، وہی چیزیں فالو کرتا ہے. تو بہت سارے لوگ چینج ہو جاتے ہیں بٹ کاسٹ اس کا سیم رہ جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر میں مکسی فیملی میں پیدا ہوا ہوں تو میرا جو کاسٹ ہے وہ ساری زندگی کیا رہے گا؟ مکسی رہے گا. اگر کوئی بندہ کسی پٹھان فیملی میں پیدا ہوا تو اس کا کاسٹ ساری زندگی کیا رہے گا؟ پٹھان رہے گا. تو یہ کیا ہے؟ آپ the simple meaning of casteism is this: you are born in some family, in any family, and then its caste is given to you, and it's you are following its traditions, you are following its customs, everything. Okay, کہ آپ کسی فیملی میں پیدا ہوتے ہیں اور اس کا کاسٹ آپ کا کاسٹ بن جاتا ہے، اس کا کاسٹ آپ کو دیا جاتا ہے. اور ابھی میں بات کروں گا کہ کاسٹزم نے کون سے پرابلمس پیدا کیے، کون سے پرابلمس کریٹ کیے. کاسٹزم نے بہت ساری تباہی مچا دی ادھر، اسپیشلی سندھ میں. اگر ہم بات کریں شداد کوٹ کی تو ادھر بھی بہت ہے کاسٹزم. کاسٹزم کیا ہے کہ ابھی کاسٹزم کیسا ہے کہ فار ایگزامپل آپ ایک بڑے آفیسر ہو، اوکے، آپ کا اچھی پوزیشن ہے جو ہے نا سوسائٹی میں، تو دو بندے آپ کے پاس آتے ہیں، اوکے، وہ بہت ایکسپیرینسڈ ہیں، اوکے، ان کے پاس ڈگری ہے، ان کے پاس کوالیفیکیشنز ہیں، کریڈینشیلز ہیں، ان کے پاس ایکسپیرینس ہے، اچھی ایکسپیرینس ہے، لیکن ایک بندہ آپ کے کاسٹ سے تعلق رکھتا ہے، بلانگ کرتا ہے، اور ایک بندہ آپ کے کاسٹ سے، ذات سے بلانگ نہیں کرتا، اس سے تعلق نہیں رکھتا. لیکن جو آپ کے کاسٹ سے، آپ کے ذات سے بلانگ نہیں کرتا، وہ بہت اچھا ہوتا ہے، وہ اس سے زیادہ جو آپ کے کاسٹ سے تعلق رکھتا ہے اس سے زیادہ ایکسپیرینسڈ ہوتا ہے، اس سے زیادہ جو ہے نا کوالیفائڈ ہوتا ہے، اچھی یونیورسٹی میں پڑھا ہوتا ہے. لیکن آپ کیا کرتے ہو؟ آپ اگر اف یو آر فالوور آف کاسٹزم، اگر آپ کاسٹزم پہ بلیو کرتے ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو بندہ ہے جو ہمارے کاسٹ سے تعلق رکھتا ہے ہمیں اسے جاب دے دیتے ہیں.
हमें पता है कि वो एक्सपीरियंस इतना नहीं है, वो अच्छा नहीं काम करेगा इधर मेरे ऑफिस में, मेरे जगह में, और जो दूसरा बंदा है जो मेरे कास्ट से ताल्लुक़ नहीं रखता वो ज़्यादा एक्सपीरियंसड है, बहुत अच्छा है। तो आप क्या कहते हो कि यार इसका मेरे जो कास्ट से बंदा ताल्लुक़ रखता है ये अच्छा है, अगर ये प्रोग्रेस करेगा तो मेरा कास्ट भी प्रोग्रेस करेगा, अगर ये आगे बढ़ेगा तो मेरा कास्ट जो ना ज़ात वो भी आगे बढ़ेगा। तो वो खुश होता है जो उस बंदे को जॉब देकर जो उसके कास्ट जो उसके ज़ात से ताल्लुक़ रखता है। और अगर हम दूसरी बात करें कि इधर क्या चल रहा है, कि अगर हम क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने फैमिली से बाहर अपने लड़की नहीं देते, अपने कास्ट से बाहर दूसरे लोगों को लड़कियां नहीं देते, अपने जो बहन जो उनके डॉटर्स हैं, उनके जो बहन हैं, उनके जो सिस्टर्स हैं, उनके जो बेटियां हैं, वो दूसरे ताल्लुक़ जो दूसरे कास्ट से ताल्लुक़ रखते हैं लोग उनको नहीं देते। क्यों? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके कास्ट, आप कोई भी कास्ट से बिलोंग करते हो, ओके, बंदा कोई भी कास्ट से बिलोंग करता है, ओके, तो वो क्या करता है कि वो कहता है कि यार मुझे अपनी बहन है ना वो अपने कास्ट से ताल्लुक़ रखने वाले को दूंगा, वो जो भी हो, वो लंगड़ा हो, लूला हो, जो भी हो, वो जो भी हो, बस उससे मुझे देना है तो अपनी कास्ट में देना है। दूसरा कितना भी अच्छा हो, दूसरा बंदा कितना भी अच्छा हो, लेकिन वो ये कहते हैं कि वो दूसरे कास्ट, दूसरे ज़ात से बिलोंग करते हैं, उससे ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमें उनको नहीं देना। तो ये ज़िद में खड़े रहते हैं और अपनी बेटियों और अपनी बहनों की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। क्या बताऊं कि अनएंडिंग प्रॉब्लम्स है जो कास्टिज़म ने क्रिएट किए हैं। फॉर एग्जांपल कास्टिज़म की वजह से हम फेवरेटिज़म में जाते हैं, उन लोगों को जॉब देते हैं जो हम पसंद करते हैं, जो हमारे ज़ात से ताल्लुक़ रखता है, और यहाँ उसकी वजह से इनजस्टिस होता है, नाइंसाफ़ी होता है, और हम लोगों की हक़ अपने जो कास्ट से ताल्लुक़ रखते हैं उनको देते हैं, और उसकी वजह से क्राइम होते हैं, उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, पैदा होते हैं। अभी मैं आपको ओरिजिन के बारे में थोड़ा डिटेल्स बताऊंगा कि कास्टिज़म स्टार्ट कहाँ से हुआ है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कुरान मजीद अल्लाह ताला कास्टिज़म के बारे में क्या कहता है। कास्टिज़म इट बिगेन इन हिंदुइज़म। कास्टिज़म अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, तारीख दानों के मुताबिक जो कास्टिज़म कहाँ से स्टार्ट हुआ, ज़ात परस्ती कहाँ से स्टार्ट हुआ, वो हिंदुइज़म में स्टार्ट हुआ। उनका जो ब्रह्मा जो उसे शिवा विष्णु उसे कहते हैं, उन लोगों ने उसे 4 ग्रुप में डिवाइड किया, और जो अगर कोई बंदा किसी भी इनमें से किसी भी ग्रुप से बिलोंग करता है, इनमें से किसी भी फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसको उसके ज़रिए उसको सोसाइटी में पोजीशन दिया जाता है। अगर आप बड़े ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हो तो आपको अच्छी पोजीशन मिलेगी सोसाइटी में, लोग आपको अच्छी एजुकेशन देंगे और अच्छे तरह से ट्रीट करेंगे, आपसे बिहेवियर रखेंगे। और वो कौन से 4 ग्रुप्स हैं? वो पहला ग्रुप है ब्राह्मण। ब्राह्मण, अगर कोई बंदा उस फैमिली में, ब्राह्मण फैमिली में पैदा होता है तो उसे अच्छी एजुकेशन दिया जाता है, और उसे क्या बनाते हैं? स्कॉलर्स बनाते हैं, प्रीस्ट्स बनाते हैं, टीचर्स होते हैं, गाइड जो मेंटोर होते हैं वो होते हैं, उनको वो बना दिया जाता है, ओके। और जो क्षत्रिय सेकंड ग्रुप है वो कौन सा है? वो क्षत्रियाज है। अगर कोई बंदा उस फैमिली में क्षत्रियाज में पैदा होता है तो उसको वॉरियर्स, फाइटर्स, उसको बैटलर वो बनाते हैं, जो झगड़ा करने वाला हो, लड़ता हो, उसको वो बनाते हैं, ओके। अगर कोई वैश्यस जो थर्ड है वो कौन सा है? वैश्य से हैं जो बिजनेसमैन होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, जो डीलर्स होते हैं, जो कारोबार करते हैं, ये लोग, इनको अगर कोई वैश्यस फैमिली में पैदा होता है तो उसको ये बिजनेसमैन बनाया जाता है, उसको इस तरह से ट्रीट किया जाता है, ओके। वो कौन सा है? वो शूद्रास है। और शूद्रास कौन से होते हैं? वो लेबरर्स होते हैं, जो मजदूर होते हैं। अगर कोई शूद्रास फैमिली में पैदा होता है तो उसको मजदूरों की तरह ट्रीट किया जाता है, ओके। और जो आखिरी जो लास्ट है वो कौन सा है? वो है डेलेट्स। और डेलेट्स कौन से होते हैं? जो उनको हिंदुइज्म में कहा जाता है दे आर अनटचेबल्स, ओके। उनको क्या है कि उनसे परहेज़ करते हैं, उनसे हाथ नहीं मिलाते हैं, उनसे बात नहीं करते हैं, और उनके साथ बैठते भी नहीं हैं। तो वो कौन से होते हैं? वो स्कैवेंजर्स होते हैं, क्लीनर्स होते हैं, जो सफाई वगैरह करते हैं, इनको कहा जाता है। इनको अगर कोई बंदा डेलेट्स फैमिली में पैदा होता है तो उसको
اس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے, یہ پوزیشن دیا جاتا ہے اس کو سوسائٹی میں. اوکے, تو یہ ہے کیا ہوا کہ ہندوازم میں کاسٹزم اسٹارٹ ہوا, اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ کاسٹزم کے بارے میں کہ میں نے کاسٹ کیوں بنائے, ٹرائبس کیوں بنائے, قبیلے کیوں بنائے, قوم کیوں بنائے, نیشنز کیوں بنائے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ الحجرات چیپٹر 49 ورس 13 میں کہتا ہے, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعرفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. Allah Ta'ala says in this verse that I have created you from pair of single male and female. Then we have divided you into tribes and nations so that you may recognize each other, not despise or hate each other. And Allah is the knower of everything. He has a wisdom, He has your knowledge of everything. Okay, Allah Ta'ala اس آیت میں کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبیلے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک جوڑے سے پیدا کیا, فیمیل, میل اور مرد اور عورت سے, ایک مرد اور عورت کے جوڑے سے پیدا کیا. پھر ہمیں قوموں میں, پھر ہمیں ذاتوں, قبیلوں میں اس نے ڈیوائڈ کیا تاکہ ہم جان سکیں. کیا؟ تاکہ ہم ایک دوسرے کو پہچانیں, ایک دوسرے کو جانیں. نہیں, یہ نہیں کہ ہم فیوریٹزم میں جائیں, ہم ایک دوسرے کو وہ کاسٹ کی وجہ سے پوزیشن دیں, ایک دوسرے سے کاسٹ کی وجہ سے بیہیویئر رکھیں, اور ان کو رائٹس دیں کہ یار یہ اچھے کاسٹ سے بلانگ کرتا ہے, اس کو اچھی جاب ملنا چاہیے. وہ کوالیفائڈ نہیں ہے اس چیز کے لیے, وہ قابل نہیں ہے, پھر بھی ہم اسے دے دیتے ہیں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کا لاسٹ بیان تھا, لاسٹ سرمن تھا, اس میں اس نے کہا کہ اس میں he categorically says that Arab is not better than non-Arab, white man is not better than black man, and اس نے کہا کہ کوئی عرب دوسرے نان عرب سے اچھا نہیں ہے, جو عرب نہیں ہے اس سے اچھا نہیں ہے, اور کوئی جو وائٹ پرسن ہے, جو گورا بندہ ہے, وہ بلیک کالے بندے سے اچھا نہیں ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارا جو کاسٹ ہے یہ وغیرہ وہ صرف کس چیز کے لیے ہوتا ہے, وہ پہچان کے لیے ہوتا ہے. اوکے, تاکہ ہم ایک دوسرے کو جانیں کہ یار یہ ادھر سے, یہ ادھر سے, اس کے سوائے کچھ بھی نہیں. اگر آپ کسی بھی کاسٹ سے کسی بھی ذات سے بلانگ کرتے ہیں, آپ کو اس اچھی ذات سے بلانگ کرتے ہیں, اچھی ذات کوئی بھی نہیں ہے. ذات کس چیز کے لیے ہوتے ہیں؟ ذات صرف پہچان کے لیے ہوتے ہیں. اوکے, تو آپ اگر کوئی بندہ کسی ذات سے بلانگ کرتا ہے تو آپ کہتے ہو کہ یار یہ اچھے ذات سے بلانگ کرتے ہیں, یہ وغیرہ, اس کو اچھی پوزیشن دیتے ہو, وہ کوالیفائڈ نہیں ہوتا. تو اس کی وجہ سے میں بس یہی کہوں گا کہ ہمیں کاسٹزم سے اوائڈ کرنا چاہیے, اسے پرہیز کرنا چاہیے, اور لوگوں کو حق دینا چاہیے. اور کاسٹ کی وجہ سے ہمیں لوگوں کو جاب, ان کو ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اس کی ہی وجہ سے یہ ناانصافی ہو رہا ہے, اس کی ہی وجہ سے ظلم ہو رہے ہیں, اس کی ہی وجہ سے لوگوں کو حق نہیں مل رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے بہت سارے, فار ایگزامپل اگر کوئی بندہ اپنے ٹیچرز بھی ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کاسٹزم کے فالوورز ہوتے ہیں. اگر ہم اپنے بیٹوں, اپنے بہنوں, اپنے بیٹیوں کو اسکول میں ایڈمیشن لے کے دیتے ہیں, تو بہت سارے ٹیچرز, بہت سارے لوگ ٹیچرز کیا کہتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کو ٹریٹ کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دیئر سوشل پوزیشن, جو ان کا سوسائٹی میں پوزیشن ہے, جو ان کا کاسٹ ہے, اس کے مطابق اس کو اس کے ساتھ بیہیویئر رکھتے ہیں, اس کے ساتھ رویہ رکھتے ہیں, اس کے ساتھ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. بہت سارے میں نے ایکسپیرینس کیے اپنے زندگی میں. تو یہ بالکل غلط ہے. ہمیں سب کو اچھی ایجوکیشن دینا چاہیے, اور ہمیں کسی کو اس کی سوشل پوزیشن کی وجہ سے ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے, اس کی کاسٹ, اس کی ذات کی وجہ سے انہیں ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے. This is what I had to say. Thank you very much. Allah Hafiz.